شیعہ نظریات اگر سارے بیان کیے جائیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں ہے. عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم شیعہ کو کافر کیوں کہیں، ہمارے پاس ان کو کافر کہنے کے دلائل کیا، ہم ان کی تکفیر پر مجبور کیوں ہوئے. بلکہ میں یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ ہم نے ان کے کفر کا اعلانیہ پرچار کیوں شروع کی. کل تک میں آپ کے پاس موجود ہوں. انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ میں آپ حضرات کو ہر لحاظ سے مطمئن کروں اور آپ کو اس کے لیے تیار کروں کہ آپ شیعہ کی تکفیر کو ماحول اور معاشرہ میں عام کریں اور مسلمانوں کو آپ اس فتنہ سے آگاہ کریں اور اس حیثیت سے آگاہ کریں کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے بلکہ کافروں کا ایک ٹولہ ہے اور قادیانیت کی طرح اس فتنے کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے. شیعہ کے کفر کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ آیت آپ نے بارہا پڑھی ہوگی اور آج میری درخواست کے بعد دوبارہ اس کو آپ نے پڑھنا اور اس کے ہر حرف ہر لفظ پر آپ نے غور کرنا. رب العالمین نے اس آیت میں ایک دعویٰ کیا اور پھر اس دعوے کی دلیل بیان کی. محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے، والذین معہ سے اس دعوے کی دلیل. دعویٰ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول کیوں ہیں، آج کی نبوت کی دلیل کیا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو جھوٹ اور سچ میں امتیاز کیسے؟ جہاں سچے رسول اور جھوٹے مدعیان نبوت میں فرق کرنے کے لیے سینکڑوں دلائل ہیں، وہاں ایک دلیل یہ بھی جو محمد رسول اللہ کی سچائی کے لیے خود رب العالمین نے پیش کی. محمد رسول اللہ کے بعد والذین معہ سے حق تعالی شانہ نے آپ کی جماعت کا تذکرہ شروع. کلام کا رب، طرز کلام، قرآنی انداز اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ والذین معہ سے اللہ رب العالمین نے محمد کی جماعت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اس جماعت ہی کو محمد رسول اللہ کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں. والذین معہ سے پھر پیغمبر کی جس جماعت کا تذکرہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی 3 طریقوں سے کیا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ وہ جماعت عبادت کیسے کرتی تھی، دوسرا طریقہ یہ کہ اس جماعت کی ابتدا کیسی تھی اور اس جماعت کی انتہا کیسی، اور تیسرا یہ کہ اس جماعت کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا جس کی جماعت، اور ان لوگوں کا کیا سلوک تھا جو اس جماعت کے لیڈر، قائد، رہنما اور مقتدا کے دشمن تھے. تو گویا آپ نے اس آیت کی روشنی میں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو محمد رسول اللہ دعویٰ ہے، والذین معہ رسالت کی دلیل، گویا اصحاب رسول خود رسول کی صداقت کی دلیل ہے. دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ والذین معہ سے صحابہ کا تذکرہ رب العالمین نے 3 طریقے پہ کیا ہے. ان کی عبادت بیان کی ہے، ان کی ابتدا اور انتہا بیان کی ہے، اور اس جماعت کے قائد کی ان کے ساتھ محبت بیان کی ہے اور ان کے دشمنوں کے بغض کو اور ان کے دشمنوں کی کیفیت کو بیان کی ہے. بلکہ اور سادے لفظوں میں عرض کر دوں کہ ان کے دشمنوں کا مذہب بتلایا ہے کہ اصحاب رسول کے دشمن کون لوگ ہوں گے، انہیں کیا کہا جائے گا، ان پہ فتویٰ کیا ہوگا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں، کیوں؟ والذین معہ، ان لوگوں کو دیکھیے جو محمد کے ساتھ ہیں. یہ دکھائے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ کسی شخص کو جانچنے کے لیے اس کے ساتھیوں کو جانچا جاتا ہے. یہ ایک ایسا بین الاقوامی ضابطہ ہے جس کا کوئی بھی ذی عقل ذی ہوش انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر ساتھی اچھے ہوتے ہیں تو اس شخص کے متعلق بھی نظریہ قائم ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، اور اگر ساتھی برے ہوتے ہیں تو خود بخود نظریہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے اندر بھی برائی ہے. ورنہ برے اور اچھے کا آپس میں معاشرے میں کوئی تعلق، جوڑ، انس اور محبت نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ خامن برا ہو اور بیوی نیک ہو تو ان کا آپس میں گزارا نہیں ہوتا، بیوی بری ہو اور خامن نیک ہو تو ان کا بھی آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا. جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ خامد اور بیوی کا کتنا قریبی تعلق ہے، لیکن اگر ان دو میں سے ایک برا ہو
تو اس گھر میں ان کا چین بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک ایسی واضح دلیل ہے کہ جس کا کوئی بھی ذی ہوش انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی شخص کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اس کی زندگی کو دیکھنے کے لیے، اس کے دوست احباب، بیٹھ اٹھ، اس کا چلن پھرن، رہن سہن، تعلقات معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو رب العالمین یہی فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیوں؟ والذین معہ، ان کے ساتھی دیکھیے کیسے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ رکوع و سجدہ ان کا اللہ کی رضا کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہوں نے اتنا سجدہ کیا ہے اللہ کے سامنے کہ اس سجدے کی وجہ سے ان کے چہروں میں سجدے کے آثار نظر آتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ، فرمایا کہ یہ نشانی محمد کی جماعت کی اور ان کے ساتھیوں کی تورات میں بیان کی گئی۔ یہودیت کو اس وقت علم کا دعویٰ تھا، اور جہاں مشرکین عرب پیغمبر کے دشمن تھے وہاں یہودیت کہیں زیادہ دشمنی پہ اتری ہوئی تھی۔ یہودیوں ہی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو تو تورات کو تسلیم کرتے ہو۔ اسی تورات نے جب یہ بتلایا ہے کہ اللہ کا ایک آخری رسول آئے گا اور اس کی جماعت، اس کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو تم تورات ہی کو کھول کر دیکھ لو، جو نشانی ہے اس میں آخری پیغمبر کی جماعت کی بیان کی گئی ہیں، اگر وہ نشانی ایک ایک کر کے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں میں پائی جاتی ہوں تو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہی محمد وہ اللہ کا آخری رسول ہے جس کی پیشین گوئی تورات نے کی۔ اگر یہ وہ رسول نہ ہوتا تو اس کے ساتھی یقیناً وہ نہ ہوتے جن ساتھیوں کی تورات میں وعدہ کی گئی۔ تو تورات ہی کے حوالے سے قرآن میں کہا گیا، اور تورات ہی کے حوالے سے یہ بتلایا گیا کہ آخری رسول محمد رسول اللہ کی جماعت اس قسم کی ہوگی، ان کے یہ خیالات ہوں گے، کفر کے لیے ان کی پوزیشن یہ ہوگی، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس لحاظ سے رہیں گے کہ جیسے بھائی بھائی کے ساتھ گزارا کرتا ہے، رحم دل ہوں گے، عبادت کریں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے، اور سجدے کے آثار ان کے چہروں میں نظر آئیں۔ تو اس آیت نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی تعریف بتلائی کہ محمد کی جماعت کیسی ہوگی، عبادت ان کی کیسی ہوگی، اور یہودیوں کو دعوت دی کہ اگر اس نشانی کے مطابق محمد کی جماعت پوری اترتی ہے تو تمہیں پھر محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ وہی رسول ہے جس کی تورات نے پیشین گوئی کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ ہیں کہ جن ساتھیوں میں وہ علامات پائی جا رہی ہیں جو علامات تورات میں اس رسول کی جماعت کی بیان کی گئی تھی۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ جس طرح تورات میں ایک مثال بیان کی گئی تھی محمد رسول اللہ کی جماعت کی، اسی طرح کی ایک مثال انجیل میں بھی پیش کی گئی کہ محمد کی جماعت کیسی ہو، ان کی نشانی کیسی ہو، یا یوں کہیے کہ آخری رسول کی جماعت کیسی ہو، بطور دلیل کے چونکہ صحابہ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ محمد واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اس لیے بیان کیا کہ تورات بھی اس رسول کے ساتھیوں کی نشانیاں بتلاتی ہے اور انجیل بھی اس رسول کے ساتھیوں کی نشانیاں بتلاتی ہے۔ اگر وہ نشانیاں آج محمد کے ساتھیوں میں ہیں تو محمد ہی وہ رسول ہیں جس رسول کی پیشین گوئی تورات اور انجیل نے کر دی ہے، اور اگر محمد کے ساتھیوں میں وہ نشانیاں نہ پائی جا رہی ہوں کہ جو نشانیاں تورات اور انجیل آخری رسول کے ساتھیوں کی پیش کرتی ہے، تو پھر تمہیں انکار کا حق حاصل ہے کہ تورات نے جس رسول کی نشاندہی کی ہے اس رسول کی جماعت کی نشاندہی بھی کی ہے، اور وہ جماعت ان علامتوں کے ساتھ محمد کی جماعت نہیں ہے، یا ان کے ساتھی ان نشانیوں والے نہیں ہیں جو نشانیاں تورات و انجیل بیان کر رہی ہے۔ اگر تورات و انجیل کی بیان کردہ علامات اور نشانیاں محمد کی جماعت میں پائی جا رہی ہیں تو پھر محمد کو رسول نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے اور کوئی تک نہیں ہے کہ تم محمد کی رسالت کا انکار کر دو۔ چنانچہ فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کہ
کہ انجیل میں محمد رسول اللہ کے آخری رسول کی جماعت کی نشانیاں پیش کی گئی تھی، ان کی مثال بیان کی گئی تھی، اور وہ مثال اس طرح تھی کہ زرعن اخرج شطأہ، جس طرح ایک کھیتی ہوتی ہے اس کی ابتدا جس طرح ہوتی ہے اور پھر انتہا جس طرح ہوتی ہے، اسی طرح انجیل میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے آخری رسول کی جماعت کی ابتدا بھی اسی طرح ہوگی جس طرح ابتدا کھیتی کی ہے، اور انتہا بھی اسی طرح ہوگی جس طرح کی انتہا کھیتی کی ہوتی ہے۔ کزرعن اخرج شطأہ سے اسی مثال کو پیش کیا جا رہا ہے کہ کھیتی ابتدا میں کچھ نہیں ہوتی، کھلی جگہ ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، ایک کسان اس کو آباد کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، جو بھی اس سے محنت ہو سکتی ہے کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈال دیتا ہے، دانہ ڈال دیتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بیج باریک باریک سوئیاں نکالنا شروع کرتا ہے۔ کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، آہستہ آہستہ وہ دانہ جس سے باریک سی سوئی نکلی تھی وہ بڑھتی گئی، پھلتی گئی، پھولتی گئی، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہاں تک کہ وہ باریک سی سوئی نکلنے والی ایک پودا بنتی ہے، ایک تناور درخت بنتی ہے، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ باریک سی سوئی گویا وہ ایک پودا بن جاتا ہے، ایک درخت بن جاتا ہے۔ اور جب اس کھیتی کی یہ کیفیت ہو جائے تو یعجب الزراع، کھیتی بیجنے والے کو تعجب ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ جس شخص نے محنت کی ہے، کوئی بھی اس نے کام شروع کیا ہے، کوئی بھی پودا لگایا ہے، کوئی بھی اس نے کسی بھی کام کا آغاز کیا ہے، جب وہ کام اس کا پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو نفسیاتی طور پر، فطری طور پر اس کے دل میں ایک خوشی آتی ہے۔ لیکن جو جس کام کو شروع کر رہا ہے اس کے پایا تکمیل پر پہنچنے کے بعد کام کرنے والے کو تو خوشی ہوتی ہے، لیکن جس شخص کو اس کام والے سے یا اس کام سے بغض ہوتا ہے یا دشمنی ہوتی ہے، اس کے لیے یہی چیز جو پایا تکمیل کو پہنچی ہے یہ باعث غیظ، غضب، نفرت بن جاتی ہے، اس کے دل میں کبھی خوشی نہیں آتی۔ مثلا ایک شخص کو تڑپ ہے کہ میں مسجد تعمیر کروں تو وہ لگا رہتا ہے، جب مسجد پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو یہ تو خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس شخص کو اس مسجد کے خطیب سے یا مسجد کے خطیب کے مسلک سے یا عقیدہ سے دشمنی اور بغض ہوتا ہے، وہ رات دن کروٹ تڑپتا ہے کہ کاش کوئی ایسا وقت آئے کہ اس مسجد پہ بلڈوزر پھیر دیا جائے، اس کا صفایا کر لیا جائے یا اس پہ قبضہ کر دیا جائے یا اس کو ختم کر لیا جائے۔ یعنی اس کو چین نہیں آتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مسجد بننی نہیں چاہیے، بنی وہ مسجد ہے، لیکن جس کو اس مسجد کے بنانے والے سے، اس کے مسلک سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے مسجد نہیں، اسے مندر نظر آتا ہے، اسے کفر کا گویا اڈا نظر آتا ہے، اسے مصیبت نظر آتی ہے، اس کے لیے یہ مسجد باعث پریشانی، باعث مصیبت، باعث غیظ، غضب، کینہ اور بغض بن گئی ہے۔ وہ کروٹ تڑپتا ہے اور اسے چین نہیں آتا، وہ ہر آن سوچتا ہے کہ میں کس وقت اس قلعے کو، اس مرکز کو ختم کر سکتا ہوں۔ بعین ہی اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جماعت کی ایک مثال میں نے انجیل میں بیان کی ہے کہ جیسے کھیتی کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے۔ کھیتی ابتدا میں کچھ نہیں ہوتی ہے اور انجام کار وہ ایک سبز باغ نظر آتا ہے، پودے نظر آتے ہیں، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور جب کھیتی پروان چڑھتی ہے تو کھیتی کو بیجنے والا یعجب الزراع، وہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل باغ ہو جاتا ہے کہ میری محنت ٹھکانے پہ لگ گئی۔ لیکن یہی کھیتی جو پروان چڑھی ہے، اس کا پروان چڑھنا ہی اس شخص کے لیے باعث غیظ اور غضب بن جاتا ہے کہ جو اس کھیتی بیجنے والے کا دشمن تھا یا اس کھیتی کا دشمن تھا، جس کی خواہش یہ تھی کہ یہ کھیتی نہ بیجی جائے یا یہ پروان نہ چڑھے، یا جو یہ چاہتا تھا کہ جس کی یہ کھیتی ہے اس کو یہ بخت نہیں لگنا چاہیے، اس کو اتنا بلند و بالا نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے اس کھیتی کا پروان چڑھنا، اس کا پایا تکمیل تک پہنچنا باعث غضب بنتا ہے۔ تو رب العالمین نے یہ مثال پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی جماعت کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کی ہے۔ گویا ابتدا اس کی ایسے تھی کہ جب محمد رسول اللہ آئے تو کفر تھا، شرک تھا، بدعت تھی، بے حیائی تھی، اور جب آپ نے محنت کی ہے تو اسی ماحول اور معاشرے سے آپ نے ایک جماعت تیار کر لی۔ جب وہ جماعت تیار ہوئی ہے، تیار ہونے کے بعد اس کی ابتدا تو ایسے ہے کہ ایک دن اکیلے ابو بکر ایمان لاتے، پھر ایک اور آتا ہے، پھر ایک اور آتا ہے،
آہستہ آہستہ کر کے جیسے کھیتی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اسی طرح اصحاب رسول بھی آہستہ آہستہ بڑھے، کبھی ایک ایمان لایا، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 10، کبھی 20، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ جماعت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے اور یہ اس قابل بن گئی ہے کہ یہ بدر میں کفر کو للکارے، احد میں للکارے، غزوہ تبوک میں، غزوہ موتا میں، یا دیگر غزوات میں، یا سرایا میں، یا فتح مکہ کے دن، یا کوئی بھی آپ مقام لے لیں، پھر یہ ایک ایسے مقام پہ جماعت آ گئی ہے جب یہ کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتی ہو۔ تو گویا آغاز اس کا اسی طرح تھا جیسے کھیتی کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں کچھ نہیں ہے، اور انجام اس کا ایسا تھا جیسے کھیتی کا انجام ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ تو اصحاب رسول ابتدا میں کمزور تھے، تھوڑے تھے، انجام کار یہ مضبوط ترین ایک جماعت بنی، اور اتنی مضبوط بنی کہ پوری دنیا کے کفر کو اس جماعت نے لوہے کے چنے چبوائے۔ تو یہ مثال پیش کر کے رب العالمین فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اسی طرح یہ بڑھے ہیں اور اسی طرح انجام کو پہنچے ہیں، اور جب انجام کو پہنچے ہیں تو یوجب الذرہ، اب اس کھیتی کو بیجنے والے محمد رسول اللہ ہے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ جب اصحاب رسول پروان چڑھے ہیں تو رسول تو خوش ہوئے، اور یقیناً خوش ہوئے، خوش ہو کر ہی تو فرمایا کرتے تھے اصحابی قد نجوم، اگر خوش نہ ہوتے تو یہ کیوں فرماتے؟ خوش ہو کر ہی تو رب العالمین کے اس رسول نے اپنی جماعت کی خود مدح کی ہے اور خود ان کی تعریف کی ہے۔ تو رسالت پناہ تو خوش تھے، اور آپ ہی کی خوشی کو گویا قرآن کے یہ لفظ بیان کر رہے ہیں، یوجب الذرہ لیغیظ بہم الکفار۔ در حقیقت میں اس لفظ کو آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ تفصیلی گفتگو کی ہے اور ایک تفصیلی تمہید باندھی ہے کہ یہ آیت اصحاب رسول ہی کے لیے آئی ہے۔ تورات میں بھی ان کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں، پھر قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور کھیتی سے ان لوگوں کی تشبیہ دے کر اصحاب رسول کی مثال کھیتی سے بیان کر کے بتلانا رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کھیتی پروان چڑھتی ہے اسی طرح نبی کی جماعت پروان چڑھی ہے، اور جس طرح جو کھیتی بیجتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اسی طرح محمد رسول اللہ اپنی جماعت سے خوش ہیں، اور جس طرح اس کھیتی بیجنے والے کے دشمن کو چین نہیں آتا ہے کہ کاش اس کی کھیتی کو آگ لگ جاتی، یہ پروان نہ چڑھتی، اس کا باغ پروان نہ چڑھتا، اس کے ہاں سبزہ نہ ہوتا، اس کی زمین بنجر ہو جاتی، جس طرح اس کو کروٹ کروٹ تکلیف ہوتی ہے جس کھیتی بیجنے والے کا دشمن ہے، رب العالمین بتلانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح محمد رسول اللہ کو خوشی ہے آپ کی اپنی جماعت پر، اور محمد رسول اللہ کے دشمن کے دل میں غیظ، غصہ، بغض اور کینہ آیا ہے کہ یہ جماعت پروان کیوں چڑھی ہے، اور اس کو خلاق عالم نے بیان کیا ہے لیغیظ بہم الکفار کے لفظ سے۔ یہ لفظ کتاب اللہ میں آیا ہوا ہے، آپ اس کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس لفظ کو بنیادی طور پر شیعہ کے کفر کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ میں کسی عالم کا فتویٰ لاؤں یا کوئی اور عبارت لاؤں یا شیعہ عقائد و نظریات کو پیش کر کے ان کے کفر کو واضح کروں، وہ تو نمبر بعد میں آئے گا۔ بنیادی طور پر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ ایک وہ فرقہ ہے کہ جس فرقے پر آج سے 1400 سال پہلے خود رب العالمین نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، نہ میں جذبات میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ میری کوشش تو تقریر میں بھی یہ ہوتی ہے، اگرچہ میرا بولنے کا انداز جذباتی ہے لیکن کوشش اس میں بھی یہ ہوتی ہے کہ حقائق سے ہٹ کر گفتگو نہ ہو۔ تاہم یہ تو جلسہ عام نہیں ہے، یہ تو ایک درس ہے جو آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، اور میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے تو اور اتنی مضبوطی کے ساتھ بیٹھے کہ پھر آسانی کے ساتھ کوئی اس کو زائل نہ کر سکے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ شیعوں کو خود رب العالمین نے کافر کہا ہے۔ اگر آج کوئی مولوی نہیں کہتا ہے تو بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے، یا بڑی غفلت میں مبتلا ہے، یا بڑی زیادتی کرتا ہے، یا بڑی عدم توجہی کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس فرقے کی طرف گویا نظر ہی نہیں کر رہا کہ ان کے لیے خود خالق نے کیا کہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ جب کزارٍ اخرج شطأہ کی مثال اصحاب رسول کے لیے ہے تو یوجب الذرہ بھی انہی کے لیے ہوگا، لیغیظ بہم الکفار بھی ان کے دشمنوں کے لیے آئے گا۔ تو رب العالمین بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کھیتی پروان چڑھتی ہے اور کھیتی بیجنے والا خوش ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کی جماعت اسی طرح پروان چڑھے گی اور ان پر ان کا رسول خوش ہوگا،
اور جو رسول کا دشمن ہے وہ ان کا گستاخ ہوگا، ان کے ساتھ بغض رکھے گا، ان کے ساتھ کینہ رکھے گا، ان کے ساتھ ناراضگی رکھے گا، اور ان دشمنوں کو جو محمد رسول اللہ کی جماعت کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کو جن لفظوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یاد کیا ہے وہ لفظ کفار ہے، لیغیظ بہم الکفار، قرآنی لفظ ہے۔ اگر یہ آیت اصحاب رسول کے لیے، انہی کی مدح و منقبت کے لیے، مثال اصحاب رسول کے لیے دی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو شخص بھی اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ لیغیظ بہم الکفار کا مصداق ہے۔ جب قرآنی آیت واضح لفظوں کے ساتھ اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھنے کو کفر قرار دے رہی ہے، تو پھر آج جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ لیغیظ بہم الکفار کے لفظ پہ آپ کو زور دینا ہوگا، اس کو بار بار پڑھنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کذر اخراج شتہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، اس میں لیغیظ بہم الکفار کا لفظ کن کے لیے لایا گیا ہے، کیوں لایا گیا ہے، کس لیے لایا گیا ہے۔ اگر اس وقت کوئی محمد رسول اللہ کی جماعت سے بغض رکھتا ہے وہ تو کافر ہے، اور اگر آج کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، وجہ فرق کیا ہے؟ اگر اس وقت کسی نے ان لوگوں کے ساتھ کینہ رکھا ہے تو وہ تو لیغیظ بہم الکفار کا مصداق ہے، اور آج اگر کوئی اس جماعت کے ساتھ کینہ رکھتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے، وہ مسلمان بن جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب بھی اس آیت پہ غور کریں گے تو آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ شیعوں کو آج سے 1400 سال پہلے سے خود رب العالمین نے کافر کہا ہے، اور یہ وہ مضبوط ترین دلیل ہے جس دلیل سے ہم ہٹنا نہیں چاہتے، اور اسی کو عام کرنا چاہتے ہیں پبلک کے سامنے، ماحول اور معاشرہ میں، کہ جب بھی کوئی بات کرے کہ آپ لوگ شیعوں کو کافر کیوں کہتے ہیں تو اس وقت آپ کو بنیادی طور پر قرآن کی یہ آیت پڑھنا ہوگی کہ ہم نہیں کہتے، خود رب العالمین فرماتے، اور اس کی آپ اپنے لفظوں میں جتنی زیادہ سے زیادہ تصریح کر سکیں گے، جتنی عام فہم مثالوں میں آپ اس کو بیان کر سکیں گے پبلک کے ذہن میں اتارنے کے لیے، اتنا آپ کو خود بھی فائدہ ہوتا جائے گا، اتنا سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جو شخص اصحاب رسول سے غیظ، بغض، کینہ رکھتا ہے وہ شخص کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ کافر بنتا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ یہ لفظ قرآن کے ہیں، میرے نہیں، آپ کے نہیں، کسی عام کتاب کے نہیں ہیں، اور آپ کو ان لفظوں کو ماحول اور معاشرہ میں عام کرنا ہوگا۔ ہر آدمی کو آپ کو بتلانا ہوگا کہ جو شخص بھی اصحاب رسول سے بغض رکھے اسے تو قرآن کافر کہتا ہے، تو ہم اسے مسلمان کیسے تسلیم کر لیں؟ پھر یہی آیت ہے جس کو امام مالک نور اللہ مرقدہ نے شیعوں کی تکفیر کے لیے پیش کی ہے، اور واضح طور پہ پیش کی ہے۔ فرمایا کہ شیعہ کے کفر کے لیے یہ ایک واضح اور مضبوط ترین دلیل ہے کہ خود قرآن انہیں کافر کہہ رہا ہے، اور یہی الفاظ پیش کیے لیغیظ بہم الکفار۔ آپ جب بھی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول بھی آ جائے گا کہ وہ اسی آیت کو تکفیر شیعہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اگر وہ پیش نہ بھی کرتے تاہم جو بھی عالم اس آیت پہ غور کرے گا، جتنا غور کرتا جائے گا وہ اسی نتیجہ پہ پہنچے گا کہ اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے، اور ان کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ حضرات کو یہ آیت اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی، صرف ذہن میں نہیں بلکہ اس کو عام کرنا ہوگا، تقاریر میں عام کرنا ہوگا، تحریروں میں عام کرنا ہوگا، ماحول معاشرہ میں عام کرنا ہوگا، نجی گفتگو میں آپ کو اپنے دوست، ساتھی، احباب سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے عام کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بتلانا ہوگا کہ اصحاب رسول کے ساتھ بغض کفر ہے، اصحاب رسول کے ساتھ کینہ کفر ہے، اصحاب رسول کے ساتھ عداوت کفر ہے۔ دلیل کے طور پہ آپ اس آیت کو پیش کریں گے۔ اس لحاظ سے بھی اصحاب رسول کا بغض کفر ہے کہ صحابہ نبوت کی دلیل ہیں، اور خود رب العالمین نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے ساتھی ہیں ان کی یہ علامتیں ہیں تورات میں، انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ جب یہ جماعت ہوئی ہے جس کی تورات و انجیل مدح کر رہی ہے اور وہی نشانیاں ان میں موجود ہیں، تو جن کو یہ رسول کہہ رہے ہیں وہ واقعی رسول تو ہے، پھر اس کی رسالت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ایک تو اس لحاظ سے اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی کفر قرار پائے گی کہ اصحاب رسول رسالت کی صداقت کی دلیل ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے ان کا دشمن کافر ہوگا کہ خود خالق نے ان کے دشمنوں کے لیے لفظ کفار کا استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ واضح طور پہ قرآن میں آیا ہوا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ میں چاہتا یہ تھا کہ میں بنیاد کتاب اللہ ہی سے اٹھاؤں،
کہ ہم نے شیعوں کی تکفیر کیوں کی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جتنے فتنے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اٹھے ان میں بہت سارے فتنے آئے، ان فتنوں میں سے کسی بھی فتنے کے کفر کے لیے اتنی واضح آیت آپ کو قرآن میں نہ ملے کہ جس میں اس فتنے کے لیے کفر کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہو۔ آپ قرآنی آیت لائیں گے، دلائل لائیں گے، احادیث لائیں گے، تواتر لائیں گے، اجماع لائیں گے، علماء کے فتاوی جات لائیں گے، اس فرقہ کے نظریات کو پیش کر کے قرآنی آیات سے اس کا رد کریں گے کہ ان کا یہ نظریہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، یہ نظریہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، یعنی اس انداز میں آپ ان فتنوں کا کفر ثابت کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے کفری عقائد یا نظریات اپنا لیے، حتیٰ کہ قادیانیت کے لیے بھی آپ کو جب یہ موقف اختیار کرنا ہوگا کہ قادیانیت کفر ہے تو آپ خاتم النبیین کی آیت پڑھیں گے، اجماع کا سہارا لیں گے، تواتر کا سہارا لیں گے، دھڑا دھڑ احادیث لائیں گے، صحابہ کے اقوال لائیں گے، علماء کے فتاوی جات لائیں گے، اور آپ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے یہ دعویٰ کریں گے کہ قادیانی کافر ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، لہذا جو نہیں مان رہا وہ قرآنی آیت کا منکر ہے، بہرحال کافر ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر اجماع امت ہے، اور جو اجماع کو نہیں مانتا ہے کافر ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے، اور جو تواتر کا انکار کرتا ہے کافر ہے۔ یعنی اس انداز میں آپ دلائل لا کر بتلائیں گے کہ چونکہ قادیانی اس آیت کو نہیں مانتا لہذا کافر ہے، قادیانی تواتر نہیں مانتا لہذا کافر ہے، قادیانی اجماع امت نہیں مانتا لہذا کافر ہے، اس انداز میں آپ ان کا کفر ثابت کریں گے۔ لیکن جب شیعہ کی باری آئے گی تو میں آج وسعت قلبی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ الفاظ شاید آپ کو استعمال نہ کرنے پڑیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کو تو قرآن نے کافر کہا ہے، آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں اور پوری جرأت اور دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اصحاب رسول کا تعارف کراتا ہے اور ان کے دشمن کی پوزیشن بتلاتا ہے کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے کافر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ ان سے بغض رکھتے ہیں تو قرآن انہیں کفار کہتا ہے، قرآن انہیں مسلم نہیں کہتا ہے۔ لمبے چوڑے دلائل کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں رہتی، آپ اسی آیت کی تشریح کر لیں، اس کا درس عام کر دیں، اس کو بیان کرنا عام کر دیں۔ ایک ماہ مسلسل اگر علماء، ہر مسجد کا خطیب، ہر مدرس، ہر طالب علم اس آیت کے پرچار پہ لگ جائے کہ شیعوں کو قرآن کافر کہتا ہے تو میں اللہ کی کتاب سامنے رکھ کے کہتا ہوں مجھے امید ہے، اور آپ اس کے گواہ رہیے کہ ایک ماہ کے اندر اندر ملک کا ایک اکثریتی حصہ شیعوں کی تکفیر پر متفق ہو جائے گا۔ صرف پروپیگنڈے کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے، اکا دکا آدمی بات کرتا ہے، 10 آدمی بات نہیں کرتے ہیں، ایک بات کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چیز وہ وزن حاصل نہیں کرتی جو وزن ایک موقف کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیعوں کی تکفیر کے لیے تو آیت واضح طور پہ موجود ہے کہ پیچھے تذکرہ صحابہ کا ہے، مثال انہی کی دی جا رہی ہے، کذارن اخرج شطہ سے انہی کو بیان کیا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ سے محمد کی جماعت ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، تراہم رکعا سجدہ سے انہی کی عبادت کا تذکرہ چل رہا ہے، مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل سے انہی کا ذکر آ رہا ہے، آگے کذارن اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى میں انہی کو بیان کیا جا رہا ہے، یوجب الزراع سے اسی کھیتی کے مالک کی خوشی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور لیغیظ بہم الکفار سے اسی صحابہ کی جماعت کے دشمن کے غیظ و غضب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور لفظ کفار سے صحابہ کے دشمن کی مذہبی کیفیت و حیثیت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے وہ کفار ہی میں شمار ہوگا، اسے مسلم شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کو جتنا آپ عام کریں گے، جتنا یاد کریں گے، جتنا اس سے اور باریک باریک نقطے آپ نکالتے چلے جائیں گے اتنے نکلیں گے۔ اس آیت پر بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، اس پر بڑی تفصیلی مزید گفتگو ہو سکتی ہے اور متعدد مثالوں کے ذریعے اسے بیان کیا جا سکتا ہے، تفسیری حوالہ جات اس میں لائے جا سکتے ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کے باعث اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ آپ طلباء ہیں اور علمی گفتگو کو سمجھنے کے یقیناً عادی ہیں، جبکہ میری گفتگو کو اتنی علمی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اختصار کیا ہے اس میں کہ آپ اس سے اختصار ہی کو سمجھ کر آگے اس کی تفصیلات خود کرتے رہیں گے۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ کی بسم اللہ یہاں سے ہونا چاہیے، آغاز یہ ہو کہ ہم شیعوں کو کافر کہتے ہیں کیونکہ قرآن کافر کہتے ہیں، باقی دلائل بات کی،
جب آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ چونک اٹھے گا، وہ آپ سے مطالبہ کرے گا کہ قرآن کہاں کافر کہتا ہے، یہ نئی بات آپ کیسے کر رہے ہیں، قرآن نے کب ان پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، یا کس نے کہا ہے، کس نے لکھا ہے، آپ کس نے کہا ہے، کس نے لکھا ہے میں بھی بعد میں جائیے، آپ پہلے قرآن کھول لیجئے، یہی آیت نکال لیجئے، کوئی عالم ہے، مفتی ہے، غیر عالم ہے، اردو ترجمہ اس کے سامنے رکھ دیجئے، اسے کہیے بھی یہ بتلاؤ کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، یہ والذین معہ کون ہے، کرام رکعان سجدہ سے کن کو بیان کیا جا رہا ہے، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود کن کا تذکرہ ہے، ذالک مثل فی التوراۃ ان کی مثال تورات میں، یہ ان کی مثال سے کون لوگ مراد ہے، ومثل فی الانجیل اور ان کی مثال انجیل میں یہ ان سے مراد کون ہے، کزرع اخرج شطأہ سے بغیر کسی ہیل و حجت کے، تقریر ہو، تحریر ہو، نجی مجلس ہو، کسی دوست سے، کسی دکاندار سے، کسی تاجر سے، کسی مقرر سے، خطیب سے، مولوی سے، عالم سے، مفتی سے، جس سے آپ بات کریں آپ کا لفظ بغیر کسی جھجک کے یہ آنا چاہیے کہ شیعوں کو قرآن نے کافر کہا ہے، حتیٰ کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور عالم کے پاس بھی بیٹھ کر اگر آپ بات کرتے ہیں ادب ملحوظ رکھتے ہوئے آپ بلا جھجک کہہ دیں کہ جناب شیعوں کو قرآن کافر کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹیں بھی صحیح لیکن گھبرانا نہیں، انہیں کہنا ہے کہ حضرت یہ قرآن آپ کے سامنے، یہ آیت آپ کے سامنے سمجھا دیجیے، لیغیظ بہم الکفار کا مصداق کون، یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے، کفار کن کو کہا ہے، بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی رات دن کی محنت یہ ہونی چاہیے اور یہ لفظ عام کر دینا چاہیے آپ کو کہ شیعوں کو قرآن کافر کہتا ہے۔ میں نے آغاز ہی میں عرض کیا ہے کہ میں نے آپ کے ذہن میں بٹھانا صرف یہ ہے کہ شیعہ کافر کیوں ہے، ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں، ہم اس مسئلہ تکفیر کو اسی طرح عام کرنا چاہتے ہیں جس طرح شیخ القرآن نے مسئلہ الہ کو عام کیا تھا، جس طرح آج ان لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے نا کہ فلاں مولوی نے مسئلہ بیان نہیں کیا، اور جب پوچھو کہ مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا، مسئلے سے کیا مراد ہے، تو مسئلے سے مراد وہ روزے کا مسئلہ شمار نہیں کرتے، مسئلے سے مراد نماز نہیں لیتے، مسئلے سے مراد روزہ نہیں لیتے، یعنی ایک اصطلاح بن گئی ہے، مولوی مسئلہ بیان کرتا ہے اس کی مسجد نہ چھینی جاتی، مولوی مسئلہ بیان کرتا شرک مٹ جاتا، مولوی مسئلہ بیان کرتا کفر مٹ جاتا، اس مسئلے سے مراد ان کے ہاں اصطلاحی طور پر مسئلہ الہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی اسی طرح اصطلاح میں لائیں کہ مولوی اگر مسئلہ بیان کرتا تو شیعت نہ پھیلتی، مولوی مسئلہ بیان کرتا تو صحابہ کی دشمنی نہ پھیلتی، مولوی مسئلہ بیان کرتا تو دشمنان اصحاب رسول پروان نہ چڑھتے، جب بھی کوئی پوچھے کہ مسئلے سے مراد کیا ہے تو خود بخود ذہن میں آ جائے کہ شیعوں کا کفر مراد ہے۔ اس انداز میں ہم اس کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کا تذکرہ کریں تو مسئلے کے عنوان سے آ جائے، مسئلہ تکفیر کے عنوان سے، یہی کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا آج بھی اور کل بھی کہ ہم شیعوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، ہمارے پاس ان کے کفر کے دلائل کیا ہیں۔ ان دلائل میں سے پہلی دلیل میں نے قرآن کریم کو پیش کی ہے کہ خود رب العالمین نے دشمنان اصحاب رسول کو اور ان کے ساتھ بغض، غیظ اور غضب رکھنے والوں کو کافر شمار کیا ہے، کافر کہا ہے، اور یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آج آپ اپنے طور پر یہی آیت کھول کر اس کا ترجمہ دیکھیں، اسے بار بار پڑھیں، اس کے الفاظ پہ غور کریں، آپس میں بے شک آپ ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کریں، غور و فکر کریں، اور اس میں اگر آپ کو علمی طور پر کوئی چیز مل سکتی ہو، آپ نکال سکتے ہو کہ یہ آیت شیعوں کے کفر کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، تو آپ بلا جھجک کل مجھے پیش کریں گے کہ جی اس دلیل میں یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، اس بنیاد پر یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے، اس میں یہ ایک نقص باقی رہ گیا ہے، یہ کمزوری باقی رہ گئی ہے، تاکہ میں بھی مطمئن جاؤں، آپ بھی مطمئن جائیں۔ اگر کوئی آپ کو کمزوری یا کمی اس دلیل میں نظر آئے تو آپ اسے کل پیش کریں گے اور میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو بنیادی طور پر میں شیعہ کے کفر کے لیے اس آیت کو لانا چاہتا تھا کہ آپ اطمینان کے ساتھ اگلی گفتگو کو سن سکیں اور آپ کو یہ یقین حاصل ہو کہ ہم شیعہ کو کافر کہنے میں حق بجانب ہیں اور اس پر پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل رکھتے ہیں۔ اس تمہیدی گزارش کے بعد شیعہ کے کفر کے لیے بنیادی طور پر جو چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شیعہ کا عقیدہ تحریف قرآن۔ اگر وقت مل گیا تو نمبر 2 پر شاید میں شیعہ کے مسئلہ امامت پر بھی کچھ مختصر بات کروں کہ مسئلہ امامت بھی شیعہ کے کفر کی بنیاد ہے،
اور تحریف قرآن تو بہرحال ہے، لیکن میں کوشش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ تر دلائل اسی بات پہ عرض کروں کہ شیعہ اس قرآن کا قائل نہیں، نہ ہے، نہ تھا، نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس موقف پر وہی الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو الفاظ آج سے غالباً 50 سال پہلے امام اہل سنت راس المناظرین حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی نور اللہ مرقدہ نے استعمال کیے تھے۔ حضرت نے تقریباً آج سے 50 سال پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی شیعہ اپنا ایمان اس قرآن پر یا ختم نبوت پر ثابت کر دے تو مالک عرش کی قسم عبدالشکور لکھنوی شیعہ ہو جائے گا۔ یہ الفاظ امام اہل سنت کے تھے اور مسجد کی تقریر میں تھے، جلسہ عام میں تھے، پھر یہ الفاظ ان کے رسالہ النجم میں چھپے اور اس وقت سے مسلسل چھپتے چلے آ رہے ہیں۔ آج 50 سال ان الفاظ کو امام اہل سنت کی زبان سے نکلے ہوئے گزر گئے، لیکن آج تک کسی بھی شیعہ کو یہ جرأت نہیں ہوئی ہے کہ وہ لکھنوی کے اس چیلنج کو قبول کر کے اپنا ایمان قرآن پر یا ختم نبوت پر ثابت کر سکے۔ یہ الگ بات کہ کچھ عرصہ پھر تعطل رہا، حضرت لکھنوی کی وفات کے بعد ایک تعطل رہا کہ اس انداز میں شاید شیعہ کے ساتھ بات نہیں ہوئی، ہوتی ضرور رہی ہے، ہمارے اکابرین نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن جو انداز انہوں نے اختیار کیا تھا اس انداز میں کافی حد تک کمی آئی۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ 50 سال بعد دوبارہ امام اہل سنت کے اس طرز کو، اس انداز کو زندہ کیا جائے اور سنی نوجوان کے ذہن میں عبدالشکور لکھنوی کو ایک امام کی حیثیت سے بٹھا دیا جائے کہ لکھنوی کے فتوے کے بعد پھر سنی نوجوان کسی اور مفتی کے فتوے کا محتاج نہ رہے، اس لیے کہ فتویٰ دینے کا حق وہی رکھتا ہے جس کو ان مسائل میں دسترس ہو، اور جس کو جس مسئلے میں دسترس نہیں ہے اسے فتوے کے لیے قلم اٹھانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ شیعت کے مسئلہ پر عبدالشکور لکھنوی کو امامت کا درجہ حاصل ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ شیعہ نظریات کے رد میں اور شیعہ لٹریچر کو پڑھنے میں حضرت لکھنوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں تو میں حق بجا نہیں دوں، اس لیے کہ جہاں تک میں نے اس لٹریچر کا مطالعہ کیا، حضرت لکھنوی کے نظریات کا یا ان کی محنت کا، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کا مطالعہ کیا کہ انہوں نے بھی شیعت کا رد کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت لکھنوی شیعت کے مطالعہ میں ان سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں، اور آگے نکلنے کی شاید وجہ یہ ہے کہ ان اکابرین کو اتنا لٹریچر مہیا نہیں ہوا جتنا لٹریچر کے حضرت لکھنوی کو ملا، اور پھر انہوں نے ان کا رد کیا۔ تو حضرت نے آج سے 50 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شیعہ اپنا ایمان قرآن پر اور ختم نبوت پر ثابت کر دے تو مالک عرش کی قسم عبدالشکور لکھنوی شیعہ ہو جائے گا۔ آج حضرت لکھنوی کی تقلید کرتے ہوئے میں آپ کو گواہ کر کے وہی لفظ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی شیعہ اپنا ایمان قرآن پر اور ختم نبوت پر ثابت کر دے تو مالک عرش کی قسم حق نواز شیعہ ہو جائے گا۔ نا بھائی سامعین محترم، میں نے یہ لفظ 50 سال بعد حضرت لکھنوی کے دہرائے، اور اس لیے دہرائے کہ ایک تو آپ کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ عبدالشکور لکھنوی کوئی عام مولوی نہیں، اپنے وقت کا ایک امام ہے، اور شیعت کے مسئلہ میں وہ مجتہد ہے، اور اس کی تحقیقات امام اہل سنت کی تحقیقات اور ان کا مطالعہ
اتنی وسعت رکھتا ہے، ان کے دلائل اتنے جاندار ہیں کہ آج تک کسی شیعہ نے ان کے دلائل کا رد نہیں کیا ہے۔ جہاں تک میں نے شیعہ لٹریچر کا مطالعہ کیا، اپنی ہمت، استطاعت اور علمی وسعت کے مطابق مجھے کوئی شیعہ کتاب نظر نہیں آئی جس نے مولانا عبدالشکور لکھنوی کے دلائل کو توڑا۔ دشمن یقیناً خاموش نہیں ہوتا، زبان درازی اس کا کام ہوتا ہے، لیکن دلائل کا بہرحال دنیا وزن دیکھتی۔ وزن کے اعتبار سے کوئی ایک شیعہ بھی آج تک مان نہیں جنا جس نے حضرت لکھنوی کے دلائل کو توڑ دیا۔ اور میں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری تربیت یوں سمجھیے کہ حضرت لکھنوی نے کی۔ اگرچہ میں تو شاید اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب سے وہ دنیا چھوڑ گئے، لیکن میری تربیت انہوں نے کیسے کر لی؟ میں نے ان کا النجم اس وقت پڑھا ہے جب میں طالب علم تھا، اور اسی سے میرا ذہن مڑا ہے، اور انہی کے دلائل کو پڑھنے کے بعد پھر اپنی ہمت کے مطابق میں نے شیعہ لٹریچر خریدا، اس کو پڑھنا شروع کیا، مطالعہ شروع کیا، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ شیعہ کے کفر کا اعلان کرنا موجودہ حالات میں ایک دینی فریضہ ہے، اور اگر یہ اعلان نہ کیا گیا تو یہ اس فریضہ میں کوتاہی ہوگی۔ تو بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 50 سال بعد وہی الفاظ دہرا رہا ہوں جو حضرت لکھنوی نے دہرائے تھے، تو فرمایا تھے کہ مالک عرش کی قسم اگر کوئی شیعہ اس قرآن پر اور ختم نبوت پر اپنا ایمان ثابت کر دے تو عبدالشکور شیعہ ہو جائے گا۔ وہی لفظ میں نے آپ کے سامنے دہرائے آپ کے اطمینان کے لیے کہ آپ مکمل یقین رکھیں کہ کوئی ایک شیعہ بھی اپنا ایمان اس قرآن پر ثابت نہیں کر سکتا، چاہے وہ آج کا شیعہ ہو، چاہے آج سے پہلے کا ہو۔ جب سے یہ فتنہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی ایک شیعہ کا ایمان بھی اس قرآن پر نہیں رہا ہے۔ لے دے کر 4 شیعہ ایسے آئے جو ان کے ہاں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، مجتہد ہیں، مقتدا ہیں، اور ان کے ہاں ان کو وزن ہے۔ ان 4 نے انکار کیا ہے اس بات کا کہ ہم اس قرآن کو ناقص مانتے ہیں، اس کا انکار کی، یعنی یوں کہیے کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہی قرآن صحیح ہے، یہی اللہ کی کتاب ہے، الحم سے والناس تک صحیح ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف 4 آدمی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتنہ پیدا ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک آپ گن لیجئے تقریباً 14 صدیاں ہو رہی ہیں۔ اتنے طویل پیریڈ میں کسی ایک فرقے کے 4 آدمیوں کا یہ اقرار کرنا کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں اور باقی کسی کا اقرار نہ کرنا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شیعہ بحیثیت فرقہ کے کافر ہے؟ 4 آدمیوں کی کیا ویلیو ہے یا ان کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں 14 صدی کی پوری ایک کھیت یا پورا کا پورا ایک گروہ اس کا قائل ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، وہاں اگر 4 آدمی کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں تو ان 4 کی نہیں سنی جائے گی، بلکہ اس پوری کی پوری کھیت کی، پوری جماعت کی، پورے گروہ کی جو 14 صدیوں سے چل رہا ہے اس کے نظریے کو وزن ہوگا اور انہی کی بات مانی جائے گی اور اسی پہ بنیاد رکھ کے ان کی تکفیر کی جائے گی۔ پھر یہ بھی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا خود شیعہ کتب کے حوالے سے کہ ان 4 آدمیوں نے جو انکار کیا ہے کہ ہم تعریف کے قائل نہیں ہیں، ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں، وہ 4 بھی تقیاتن کہتے ہیں۔ خود شیعوں نے جواب یہ دیا کہ یہ 4 اصل تو اسی عقیدہ پر تھے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، البتہ ان 4 نے انکار کیا ہے تقیہ کر کے کہ تاکہ وہ ماحول اور معاشرے میں اپنے آپ کو رکھ سکیں، یعنی مجبوری کے تحت انہوں نے کہہ دیا کہ یہی قرآن صحیح ہے، حقیقت وہ اس کے قائل نہیں۔ یہ میں آپ کو تحریر کرواؤں گا اور خود شیعہ کتب کے حوالے سے تحریر کرواؤں گا کہ شیعہ خود کہتے ہیں کہ یہ 4 بھی حقیقتاً قرآن کو نہیں مانتے تھے، تقیہ کر کے مصلحتاً انہوں نے کہہ دیا کہ یہی قرآن صحیح ہے، فی الحقیقت وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے۔ گویا پورے شیعہ فرقے کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اسے بدل دیا گیا، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس کو گویا صحیح معنی میں جس طرح لانا چاہیے تھا اس طرح نہیں لایا گیا۔ یہ پوری دنیا شیعت کا اس عقیدہ پر اجماع ہے، چاہے ان کا کوئی مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، کسے باشد
وہ آپ کے سامنے بے شک کہے گا کہ ہم تو اسی قرآن کو مانتے ہیں چلاکی کرتے ہوئے، لیکن میں اس چلاکی کا جواب بھی عرض کروں گا کہ آپ نے اس چلاکی کا جواب کیا دینا ہے جو وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہم تو اسی قرآن کو مانتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اس فرقے کی جتنی کتب ہیں، جتنا مذہبی لٹریچر ہے، جتنے ان کے قائدین ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، اور پھر عوام انہی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، انہی کے اتباع میں، انہی کی تقلید میں چل رہے ہیں۔ لہذا آپ پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ بحیثیت فرقے کے کافر ہے اور ان کا ہر فرد کافر ہے۔ ہر فرد وہی عقیدہ رکھتا ہے جو ان کے ایک مجتہد عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اسے بدل دیا گیا۔ چنانچہ اس قرآنی آیت کے بعد کہ جس میں خود خالق نے شیعوں کی تکفیر کی ہے کہ جو اصحاب رسول سے بغض رکھے وہ کافر ہے، نمبر 2 پہ میں شیعہ کے کفر کے لیے جس مضبوط ترین دلیل کو لانا چاہتا ہوں بحوالہ وہ ہے کہ شیعہ اس قرآن کا قائل نہیں۔ آغاز ہی میں آپ کو جو حوالہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں یہ مولوی مقبول حسین دہلوی کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ کا حوالہ ہے۔ مولوی مقبول شیعہ مجتہد ہے اور پھر یہ قرآن کا ترجمہ لکھتا ہے، اس کی تفسیر لکھتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ترجمہ الگ چھاپا تھا، زمیمہ الگ شائع کیا تھا اور اس کا دیباچہ الگ شائع کیا تھا۔ اب شیعوں نے چلاکی کر کے وہی ترجمہ اصلی دوبارہ پاکستان میں شائع کیے، لیکن اس پر لکھا انڈیا ہے تاکہ گرفت نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ترجمہ ضبط ہو گیا تھا، یہاں بہت کم لوگوں کے پاس تھا، ملتا نہیں تھا۔ اب یہ عام ملنے لگ گئے، لیکن اس پہ لکھا ہوا انڈیا ہے۔ عام آدمی پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ انڈیا والوں نے شائع کیا ہے، جبکہ انہوں نے پاکستان میں شائع کیا ہے جو میری معلومات ہیں، اور اس میں انہوں نے زمیمہ بھی ساتھ لگا دیے۔ پہلے یہ 1 جلد میں تھا، اب 2 جلدوں میں کر دیے۔ پہلے زمیمہ الگ تھا، اب زمیمہ ساتھ لگا دیے۔ البتہ دیباچہ اس کا اب بھی اس سے الگ ہے۔ زمیمے میں وہ چیزیں درج ہیں جو حاشیے سے بچتی گئی، وہ زمیمے میں اس کو نمبر وار اسی حاشیے کا صفحہ لگا کر وہ زمیمے میں لکھتا چلا گیا۔ گویا یہ مکمل شیعوں کی اردو زبان میں تفسیر ہے، اور پھر اتنی مصدقہ ہے کہ اکیلا مولوی مقبول حسین دہلوی اس کا لکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید کرنے والے تقریباً 8 اور مجتہد ہیں جو تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تفسیر صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، اور اس وقت کے 8 ہیں کہ جو ہر ایک اپنے ہاں ایک حلقہ اثر رکھتا تھا اور ایک حیثیت اور پوزیشن کا مالک تھا۔ اس حیثیت کے وہ لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں جس طرح ہمارے ہاں حیثیت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کو حاصل تھی، یا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کو حاصل تھی، یا سید بن نوری رحمہ اللہ کو حاصل تھی، یعنی اس طرح کے اساتین امت جو ہمارے ہاں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح مولوی مقبول حسین دہلوی کی تائید جن مجتہدوں نے اس وقت کی ہے جب اس نے یہ تفسیر اردو زبان میں لکھی تھی، وہ اسی طرح اس فرقہ کے ہاں مسلم حیثیت رکھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں محمد قاسم نانوتوی ہیں، حسین احمد مدنی ہیں، شیخ الہند ہیں، اور اسی طرح کے دیگر اکابرین رحمہم اللہ ہیں، یا حضرت گنگوئی ہیں۔ جیسے ان لوگوں کی حیثیت اور پوزیشن ہمارے ہاں ہے، اسی طرح کی حیثیت اور پوزیشن شیعہ کے ہاں ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں نے مولوی مقبول کی تائید کی ہے کہ جو اس نے تفسیر کی ہے، ترجمہ لکھا ہے، یہ صحیح لکھا ہے۔ پہلے میں آپ کو حوالہ نوٹ کراؤں گا، اس حوالے کے بعد ان مجتہدوں کے نام نوٹ کرواؤں گا جنہوں نے اس ترجمے کی تصدیق کی ہے، مولوی مقبول کا نام نوٹ کرواؤں گا پورے القاب کے ساتھ، تاکہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں تو اسے کہہ سکیں کہ ہم کسی عام غیر ذاکر کی بات نہیں کر رہے ہیں، تمہارے بہت بڑے عالم مجتہد اور تمہارے مقتدی امام کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے یہ تحریر کیا ہے۔ تو 8 مجتہد مقبول کی تائید کرتے ہیں، 9واں یہ خود ہے، اور 10واں علی بن ابراہیم قمی ہے جس کا اس نے حوالہ نوٹ کیا ہے، جس سے نقل کی ہے، 10واں وہ ہے، اور 11ویں حضرت علی ہیں جن کی طرف شیعہ منسوب کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے یہ فرمایا تھا، اور 12ویں امام جعفر ہیں جن کے حوالے سے یہ اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ گویا اس لحاظ سے یہ کل
11 آدمی بن گئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، حضرت علی کی طرف شیعوں نے منسوب کیا۔ ہم اپنی جگہ جواب دیں گے اس کا کہ یہ علی المرتضیٰ پر بہتان ہے، لیکن جہاں تک شیعہ کے ساتھ بات ہوگی، وہ شیعہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو گرفت یوں کرنا ہوگی کہ جب علی ابن ابی طالب آپ کے بقول کہتے ہیں یہ قرآن صحیح نہیں، تو آپ کا اس قرآن پر ایمان کیسے ہے جبکہ علی کا ایمان نہیں بقول آپ؟ کہنے کا طریقہ یہ ہوگا، الیاذ باللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ علی اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، لیکن ہمارا کہنے کا انداز یہ ہوگا شیعوں کو کہ تم جو کہتے ہو ہم اسی قرآن کو مانتے، کیسے مانتے ہو؟ علی خود کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے اور تمہاری کتاب میں درج ہے، کیا تم علی کی بات بھی نہیں مانو گے؟ کیا اس کا بھی انکار کر دو گے؟ یعنی وزندار آدمی ہم پیش کر رہے ہیں ان کی کتب کے حوالے سے کہ جن کے متعلق انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو صحیح نہیں مانتے تھے۔ رہی یہ بات کہ ہم حضرت علی کا خود جواب دیں کہ ان پر انہوں نے بہتان لگایا ہے، وہ جواب ہم دوسرے طرز سے دیں گے یا دوسرے مقام پر دیں گے۔ یہاں ہم بات یہ کہیں گے کہ شیعہ لٹریچر یہ کہتا ہے کہ حضرت علی بھی اس قرآن کو نہیں مانتے تھے اور شیعہ خود بھی اس قرآن کو نہیں مانتے، اور جو شخص اس قرآن کو نہ مانتا ہو وہ ہر حال ہر قیمت پر کافر ہوا کرتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے، اسی پر پھر میں آگے جو کچھ عرض کروں گا وہ کروں گا۔ مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ قرآن جلد اول، ترجمہ مقبول جلد اول، صفحہ 384، سورہ یوسف پارہ 12 رکوع 16 آخری آیت۔ ثم یاتی، آیت لکھ لیجیے، ثم یاتی من بعد ذالک عام، ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ اعراب لگا لینے آیت پر، فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ لفظ یغاث الناس پر حاشیہ نمبر 1 لگا کر، حاشیہ نمبر 1 لگا کر مولوی مقبول حسین دہلوی نے تحریر کیا ہے۔ تفسیر کمی میں، تفسیر کمی 2 نقطہ قاف، تفسیر کمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام، جناب امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین لقب ہے حضرت علی کا، یہ بریکٹ میں آپ اپنی نشاندہی کے لیے لکھ لیں، امیر المومنین علیہ السلام یہ لقب ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے یہ آیت یوں تلاوت کی، ایک شخص نے یہ آیت یوں تلاوت کی، ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، یعنی یعصرون کو معروف پڑھا، جیسا کہ آپ موجودہ قرآن شریف میں دیکھتے ہیں، معروف پڑھا جیسا کہ آپ موجودہ قرآن شریف میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، حضرت نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، وہ کیا نچوڑیں گے، وہ کیا نچوڑیں گے؟ آیا خمر نچوڑیں گے، آیا خمر نچوڑیں گے؟ اس شخص نے عرض کی یا امیر المومنین، پھر میں اسے کیوں کر پڑھوں، پھر میں اسے کیوں کر پڑھوں؟ فرمایا خدا نے تو یوں نازل فرمائی ہے، خدا نے تو یوں نازل فرمائی ہے، ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، صاد پر زبر ہے، وفیہ یعصرون، یا پر پیش صاد پر زبر، یعنی یعصرون کو مجہول بتلایا، جس کے معنی میں یہ فرمایا، جس کے معنی میں یہ فرمایا کہ ان کو بادلوں سے پانی بکثرت دیا جائے گا، اور دلیل اس امر پر خدا کا یہ قول لائے وَأَنزَلْنَا
من الموسرات ماء سجاجا، اور ہم نے بدلیوں سے موسلادھار پانی اتارا، اور ہم نے بدلیوں سے موسلادھار پانی اتارا۔ قول مترجم، معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خوار خلفاء کی خاطر الیاذ باللہ یو سرون کو یا سرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا ہے، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو۔ قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے۔ صاحب العصر علیہ السلام، یہ صاحب العصر امام مہدی کا لقب ہے شیعہ کے ہاں، یہ کہیں بریکٹ میں لکھ لیں، صاحب العصر علیہ السلام سے مراد امام مہدی۔ قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدا تعالی پڑھا جائے گا۔ اب اس پر مختصر سا تبصرہ نوٹ کر لیجیے۔ مولوی مقبول نے موجودہ قرآن کا انکار کرنے کے لیے تفسیر قمی کی روایت پیش کی ہے، جس روایت کا راوی امام جعفر ہیں، اور امام جعفر کہتے ہیں کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں جو لفظ یاسرون ہے یہ غلط ہے، اصل میں یہ یو سرون تھا، جبکہ اب موجودہ قرآن میں یاسرون ہی ہے، اور شیعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاسرون غلط ہے، اصل میں یو سرون ہے۔ نمبر 2، مولوی مقبول دہلوی نے قول مترجم کے عنوان سے اس روایت کی تائید کی ہے، اور تائید بھی ان لفظوں میں کہ شراب خور خلفاء کی خاطر قرآن کے ان لفظوں کو معاذ اللہ بدلا گیا ہے۔ پھر مقبول کو مشکل یہ پیش آئی کہ جب قرآن میں لفظ غلط ہیں تو اسے صحیح کر دیا جائے۔ اس مشکل کا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا عبارت میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یعنی یہ اشکال تھا اس کے سامنے کہ جب یہ لفظ غلط ہے تو صحیح کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اس کا وہ جواب دیتا ہے کہ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، امام کا حکم ہمیں یہی ہے کہ ابھی اسی طرح رہنے دو۔ ہاں قرآن اصلی حالت میں امام مہدی کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ مقبول دہلوی کے اپنے الفاظ اور جو اس نے تفسیر قمی کے حوالہ سے روایت نقل کی ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شیعہ کے ہاں یہ قرآن غلط ہے، اور امام مہدی کے وقت تک غلط رہے گا معاذ اللہ، اور جب امام مہدی آئے گا تو یہ قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا، اس سے پہلے اصلی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ امام مہدی آئے گا تو قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا، اس سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ مقبول دہلوی کے اس نظریہ کی تائید اور اس روایت کی تائید جن جن لوگوں نے کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، ان میں سب سے پہلا آدمی علی بن ابراہیم قمی ہے، جس کی تفسیر قمی سے اس نے حوالہ نقل کیا ہے۔ یہ علی بن ابراہیم قمی محمد بن یعقوب کلینی کا استاد ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی شیعہ کا وہ امام اور مجتہد ہے، محمد بن یعقوب کلینی شیعوں کا وہ امام اور مجتہد ہے جس نے اصول کافی تحریر کی، اور اصول کافی وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے شیعہ کہتے ہیں